علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از فضا ثنا اینڈ ایز یو نو ہم لوگ یہاں پر ابھی تک ہمارا جو تعلق بنا ہوا ہے ہسٹری جیوگرافی کلاس 7 سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہسٹری کا آج ہم جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر بیٹا ہمارا 13 چل رہا ہے، جس میں ہم آج بیٹل بٹوین بردرز دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے ان ڈیٹیل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ ایک شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان تخت سے متعلق جو ہے وہ جو جھگڑا، جو لڑائی شروع ہوئی تھی، ہم اس کو کنٹینیو کیے ہوئے تھے، اور اس میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کون کون سے امپورٹنٹ ایونٹس رہے۔ چاروں بھائیوں کی ہم نے دیکھی کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹکس شامل ہیں، اور وہ کس طرح کی تربیت اور طبیعت لیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہو رہی تھی اس میں ہم نے فرسٹ بیٹل دیکھی جو شجاع اور دارا شیخو کے درمیان ہوئی۔ پھر ہم نے دوسری بیٹل دیکھی جس میں اورنگزیب اور مراد نے مل کر دارا شیخو کے خلاف جنگ کی۔ تیسری جنگ ہماری بیٹا تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مراد اور اورنگزیب دونوں نے مل کے دوبارہ سے دارا شیخو کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں پر نہ صرف دارا شیخو کو انہوں نے جو ہے وہ آگرہ سے بھگا دیا دہلی کی طرف، بلکہ یہاں پر مراد کو بھی اورنگزیب نے گیولیار کے قلعے کے اندر نظر بند کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اس جنگ کے آخر کے اندر ہم لوگوں کو یہ خبر بھی ملتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشنز کہ وہ روایت کے مطابق یہ سننے میں آتا ہے کہ ایک خط کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اورنگزیب نے اپنے والد کو بھی جو ہے وہ قلعے کے اندر نظر بند کر دیا تھا، جہاں پہ نظر بندی کے اندر ہی، گرفتاری میں ہی، قید میں ہی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ پھر جی آتی ہے ہماری چوتھی جنگ جو کہ اورنگزیب اور شجاع کے درمیان تھی۔ اب مراد کو تو اس نے ایزیلی اپنے سامنے سے ہٹا کر قید میں ڈال دیا، اب پیچھے رہ گئے تھے شجاع اور دارا شیخو۔ اب ان کے ساتھ وہ ایزیلی مینیج کر سکتا تھا کیونکہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے اندر کتنی کیپیبلٹیز موجود ہیں اور وہ کس حد تک اس کے سامنے سٹینڈ کر سکیں گے۔ تو بس یہی چیز کو اس نے مد نظر رکھا، اور سب سے پہلے شجاع کے ساتھ اس کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی اورنگزیب جو ہے وہ دارا شیخو کے ساتھ بیزی ہوا، شجاع نے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اچھا ایک بھائی جو ہیں وہ آپس میں جنگ میں لگے ہوئے ہیں، چلو اس کا فائدہ اٹھا کے ہم جو ہے وہ بیسیکلی آگرہ کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں۔ اور اپنی آرمی اور آرٹلری کے ساتھ اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی قسمت کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور بنگال کی طرف بنگال سے نکل کر اس نے الہ آباد کی طرف روانگی اختیار کی تاکہ وہ آگرہ پہنچ جائے۔ اورنگزیب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دارا شیخو کے معاملات کو ذرا بھی چھوڑتا ہے اور شجاع کے ساتھ ذرا پہلے دو ہاتھ کر لے۔ In January 1659, the two brothers fought and Shujaa fled to East Bengal after defeat. بری طرح کی شکست کا سامنا کرنے کے بعد شجاع جو ہے وہ ایسٹ بنگال کی طرف بھاگ گیا، اور دوبارہ سے اورنگزیب کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی۔ یہاں پہ شجاع پھر جو ہے وہ بیسیکلی بنگال کی طرف نکل گیا، اور ایک طرح سے اس کا راستہ اورنگزیب کی طرف سے کلیئر ہو گیا۔ ففتھ بیٹل اورنگزیب کی شروع ہوئی جی دارا شیخو، اور یہ آخری جنگ تھی، اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ اب سلطنت کون سنبھالے گا۔ Because of friction between Aurangzeb and Shujaa, Dara Shekhu got enough time to make thorough preparations. اب ہوا یہ کہ جب شجاع اور اورنگزیب آپس میں لگے ہوئے تھے تو دارا شیخو کو ٹائم مل گیا، اس نے اچھے طریقے سے اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پوری تیاری کر لی حملہ کرنے کی۔ He was in Multan from where he went to Sindh and then to Ajmer. ملتان سے وہ سندھ سے اجمیر کی طرف کو اس نے روانگی اختیار کی، اور وہاں پر اس نے راستے میں بہت سے اور حکمران تھے جن سے مدد طلب کی کہ آپ فوجی ایکسپیڈیشن کے لیے، ملٹری ایکسپیڈیشن کے لیے میری مدد کریں، اور اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کو ڈیفرنٹ فیسلٹیز دوں گا جب میں ایمپرر بن جاؤں گا۔ یعنی کہ اس طرح سے ان کو اشور کرواتے ہوئے کہ وہ اس کا کوپریشن کریں گے، وہ آگے کو چلتا گیا۔ but turned their faces away right at the time of fight. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ جتنے حکمران ان کو وہ اپنے ساتھ ملاتا ہوا سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ مل رہے ہیں، میرے جو ہے وہ کوپریشن کریں گے جنگ کے دوران، انہوں نے عین موقع کے اوپر جنگ کے دوران اپنے چہرے بدل لیے، یعنی کہ اپنا جو ہے وہ سائڈ بدل لی اور اورنگزیب کا ساتھ دینا شروع کیا۔ دارا شیخو suffered a defeat and fled from the battlefield. اب جن کے اوپر اس نے اعتماد کیا تھا انہوں نے ہی اس کو دھوکہ دیا، اور اس کی وجہ سے اس کو بری طریقے کی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔
He was arrested while struggling to seek help, اور جب وہ مدد طلب کر رہا تھا بھاگنے کے بعد اسی دوران میں اس کو گرفتار کر لیا گیا. دارا شیخو was tried and afterwards killed. دارا شیخو نے کوشش کی کہ وہ اپنے وہاں سے بھاگ جائے لیکن بھاگنے میں وہ ناکام رہا اور یہاں تک کہ اس کو مار دیا گیا. بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. After the murder of Dara Shehu, his son Sulaiman Shehu tried to take revenge, but he was also arrested and then murdered. اب دارا شیخو کے بعد جو اس کا بیٹا تھا سلیمان شیخو, اس نے باپ کا بدلہ لینے کی کوشش کی لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا اور بعد میں اس کا بھی قتل کر دیا گیا. Thus, after he had eradicated all competing claimants of the throne, Aurangzeb established himself as the undisputed emperor of the subcontinent. اب تمام جو حصے دار تھے, تمام جو اس کے تخت کے جو ہیں وہ دعوے دار تھے, ان سب کو دو کو تو اس نے ایک کو مار دیا, دوسرے کو قید کر لیا, تیسرے کو بھگا دیا. بیٹا جو آ گیا یعنی چچا کی اگر وہ سلطنت پہ اپنا حصہ مانگ لیتا تو بھتیجے کو بھی اس نے ختم کر دیا. یعنی کہ بغیر کسی لڑائی, بغیر کسی جھگڑے کے اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو برِ صغیر کا حکمران ڈکلیئر کر دیا, اعلان کر دیا. یہ اب فیصلہ ہو گیا کہ بیسیکلی اب برِ صغیر کی حکومت کس کے پاس ہے؟ ابو المظفر معین الدین اورنگزیب عالمگیر. یہ بیسیکلی کمپلیٹ نیم ہے عالمگیر کا, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا. ٹھیک ہے جی, دوبارہ نام میں لے رہی ہوں, ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر. ٹھیک ہے جی. اب ارلی لائف جلدی سے ہم اس کی اوور ویو کرتے ہیں. کچھ ہم نے اس کی دیکھی ہے کہ اس میں کیا کیپیبلٹیز تھیں, کیا صلاحیت تھیں. اب ذرا ہم اس کو مزید ان ڈیٹیل پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بادشاہ نے کس طرح سے ایک بنی ہوئی سلطنت, جو ایک وہ کہتے ہیں نا کھیر پکی ہوئی ملی ہے, اب کیسے کھانی ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کو کیسے اس نے ہضم کیا اور کیا اس کے ساتھ آگے معاملات ہوئے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ سلطنت جو ہے وہ اتنی شان و شوکت والی سلطنت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی. Aurangzeb, the third son of Shah Jahan, was born in 1618. His early education and training was completed under learned scholars as well as was the custom. He was taught Arabic, Persian, Turkish and Hindi languages. بھئی جس طرح سے روایت ہے, روایت کے مطابق ہی اس کی بھی تربیت کی گئی. تیسرا بیٹا تھا شاہ جہاں کا اور بہت سے اہم شخصیات نے, بہت سے جو ہے ماہر اسکالرز تھے جنہوں نے اس کی تربیت کی, اس کی تعلیم میں, اس کے ادب کے اندر, اس کی سکلز کو ابھارنے میں ان کا بہت زیادہ ساتھ رہا. اور اس نے عربی, پرشین لینگویج, ترکش اور ہندی کو بہت زیادہ جو ہے ان زبانوں پر اس نے عبور حاصل کیا. He also excelled in arts of war. اس کے علاوہ جنگی فنون بھی حاصل کیے. جنگی فن تھے جیسے کہ تیر اندازی ہے, تلوار بازی ہے, گھڑ سواری ہے, یہ تمام تربیت اس نے لی. اس کے بعد اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں appreciated his ability and wiseness. شاہ جہاں بھی اپنے اس بیٹے کی قابلیت اور اس کی عقل مندی کو سراہتا تھا. That is why Aurangzeb took part in important military expeditions of the era. یہاں تک کہ انہی وجوہات کی بنا پر شاہ جہاں کے ساتھ یہ بیٹا جو ہے وہ ہر ملٹری ایکسپیڈیشن میں شامل ہوتا تھا. جب بھی کوئی جنگ ہو رہی تھی, فتح حاصل ہو رہی تھی, اس کے اندر باپ کے ساتھ, شاہ جہاں کے ساتھ یہ بیٹا شامل تھا. These qualities helped him to win the war of succession during last days of شاہ جہاں. اور یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں کے آخری دنوں کے اندر یہ اس قابل ہو گیا کہ یہ اپنے لیے اس تخت کو حاصل کر سکے, اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی والد کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا. And he became the emperor of India. اور پورے انڈیا کا یہ بادشاہ بن گیا. He considered the kingship as a sacred responsibility and held himself accountable before Allah Almighty for all his doings. اس کو جو بادشاہت ملی تھی وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت ملی ہے بادشاہت کی, اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میں اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا. In his view, the royal treasury was a trust of his people. اس کا ماننا تھا کہ جو آپ کی یہ سلطنت کا جو پورا خزانہ ہے, رائل ٹریجری ہے, یہ اصل میں لوگوں کی امانت ہے. He worked hard and dutiful to run his official affairs. بہت محنت کی اس نے, بہت جد و جہد کی, اور اپنے تمام حکومتی معاملات کو اس نے ہینڈل کیا. اورنگزیب was highly impressed by the teachings of حضرت مجدد الافسانی.
اس وقت کے دور میں جو علماء کرام تھے اس میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت مجدد الافسانی جو ہیں وہ بیسیکلی بہت قابل ذکر نام ہیں جنہوں نے دین الہی جو اکبر کا تھا اس کو ختم کیا اور مسلمانوں کو پورے اپنے اصل مذہب کی طرف راغب کیا. تو اس کے اندر جو ہے اورنگزیب ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا. سو ہی ٹک سم ایئرس ٹو اسٹیبلش اے پیور اسلامک سوسائٹی, اور اسی بنیاد پر اس نے ایک پیور اسلامک سوسائٹی بنانے کی طرف بھی توجہ دی تھی. اب ڈفرنٹ اسٹیجز اینڈ پرابلمز ان دا ایج آف اورنگزیب. ہر بادشاہ کے لیے جب وہ بادشاہت سنبھالتا ہے تو اسے بہت سے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں جو اس کے پاس سامنے کھڑی ہوتی ہیں, تخت پہ بیٹھتے ساتھ ہی ان کو حل کرنا ہوتا ہے. یہی کام تھا جو سچویشن بادشاہ کے لیے اورنگزیب کے لیے بھی تھی. 2 اسٹیجز کے اندر اس نے ان کو کور کیا. فرسٹ پیریڈ تھا 1658 to 1681 during which Aurangzeb was busy in settling issues of northern India, جس کے اندر ناردرن انڈیا سے اس نے اپنے تمام جو مسائل تھے, پرابلمز تھیں, ایشوز تھے, ان کو ریزالو کیا تمام عرصے کے اندر. دوسرا پیریڈ آتا ہے 1682 to 1707 when Aurangzeb was fully absorbed in the affairs of Deccan, southern India. اور پھر 1682 سے لے کے 707 تک کا جو دور ہے اس کے اندر وہ ٹوٹلی طور پہ دکن کے معاملات میں اور ساؤدرن انڈیا کے معاملات کو اس نے ہینڈل کرنا شروع کیا. ان کو تمام وہاں سے اس کو مسائل کو اس نے ریزالو کیا. یہ 2 پارٹ جو ہیں وہ اس کی سلطنت کے اندر جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. مغل امپائر ہیڈ گرون ٹو واسٹ ایٹ دا ٹائم آف اورنگزیب. بہت بڑی سلطنت ہو گئی تھی. آپ سوچیں کہ ابھی پاکستان ہمارے پاس اس پورے بر صغیر کا ایک تیسرا حصہ سمجھ لیں, کیونکہ اب تو وہ تب پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یہ سب اکٹھے ہوتے تھے. اتنی بڑی سلطنت کا ایک اکیلا بادشاہ تھا, اور اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا, مینیج کرنا, یہ بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں اس کو چیلنجنگ ٹاسک اس کو ملا ہوا تھا. He could not give full attention to administrative affairs. ہر جگہ پر وہ عین موقع کے اوپر نہیں پہنچ سکتا تھا, اور نہ ہی ہر جگہ پہ وہ خود جا کر اپنے انتظامی معاملات کو ہینڈل کر سکتا تھا. Some territories were annexed in his region. بہت سی نئی ٹیریٹریز, بہت سے نئے علاقے بھی اس کے علاقوں کے ساتھ جڑنے لگ گئے تھے, یعنی کہ سلطنت اب بڑھ رہی تھی. ناردرن انڈیا کا اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ پیریڈ جو ہم نے ابھی کیا کہ 1658 to 1681 کے اندر ناردرن انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی اس نے اس کے اوپر فوکس کیا. تو اس میں کون سے معاملات تھے؟ اس میں بیٹا ریلیشن ود راجپوت اس نے سب سے پہلے بہتر کیا, کیونکہ سکسیشن کے دوران بھی ہی اس نے آسام, کوچ بہار جو ہے ان کے اندر انکروین شروع کر دی اور ان کو مغل ٹیریٹریز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا شروع کیا. انٹرنل کنفلکٹس کی وجہ سے جو ہے مغل جو ہے وہ زیادہ اٹینشن اس سائٹ پر نہیں دے سکے تھے اب, یعنی اورنگزیب سے پہلے, کیونکہ شاہ جہاں جو ہے وہ بیمار تھا اور بھائی آپس میں تخت کے لیے لڑ رہے تھے. تو اس طرح کی صورتحال کا جو فائدہ ہے وہ بہت سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں, وہ اپنی سلطنت کو الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ مغلیہ حکومت کے اندر اینیکس تھیں, انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کرنا شروع کر دی. تو لہٰذا اورنگزیب جب باقاعدہ طور پہ ایمپرر بنا تو سب سے پہلے اس نے آسام, اچ اور بہار کے اندر جو ہے وہ ملٹری ایکشن کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا. پھر اس نے راجپوتس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنایا. when شاہ جہاں was ill and his sons were fighting to get the throne, the Rajput states formed an alliance on political basis. اب یہاں پہ وہی میں نے بات کی جس طرح سے کہ جب بھائی آپس میں جو ہیں وہ جھگڑا کر رہے تھے اور والد صاحب جو ہیں وہ بیمار تھے, تو راجپوت جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو سیاسی لحاظ سے پولیٹیکل بیسس پہ سٹینڈ کرنا شروع کر رہے تھے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے. راجپوت جو راجہ آف میور تھا اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے الائنس کو فورج کرنے کے لیے اس نے ایکٹیو پارٹ کیا. اورنگزیب فوٹ مینی بیٹلز آفٹر ہز ایکسیشن ٹو دا تھرون, اور جیسے ہی اس کو تخت ملا اورنگزیب کو, اس کو سب سے پہلے انہی معاملات کے متعلق جو ہیں وہ بہت سی جنگیں کرنی پڑ گئیں. Finally, the Mughal annexed Mewar and also brought other Rajput territories under their control. Aurangzeb appointed his son Akbar as administrator of these areas. راجپوت کو فوری طور پہ جو ہے وہ میور کو اپنے قبضے میں کیا گیا, نہ صرف میور کو بلکہ اس کے عوض بہت سے اور راجپوتی علاقے بھی جو ہیں وہ مغلیہ سلطنت میں شامل کر دیے گئے, اور وہاں پر ان علاقوں کو سنبھالنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے بیٹر اکبر کو ایڈمنسٹریٹر بنا کر وہاں پہ تعینات کر دیا, یعنی کہ ایز اے پوسٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ کی اس نے اپنے بیٹے کو دے دی. پرنس اکبر soon revolted against Aurangzeb.
اور یہاں پہ اب وہی بات ہوتی ہے نا، جب آپ اپنے باپ کے نہیں بنے، آپ اپنے بھائیوں کے نہیں بنے، تو آپ کا بیٹا آپ کا کیسے بن جائے گا؟ تو بغاوت تو آپ کے خون سے اس نے سیکھی تھی. تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہوئی کہ پرنس اکبر نے بھی اپنے والد کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. Consequently, اورنگزیب himself marched against his son. اور یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے. پرنس اکبر fled to Persia and spent his whole life there. یہاں تک کہ پرنس اکبر جو ہے وہ پرشیا کی طرف بھاگ گیا، اپنے بیٹے کو اس نے بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور اپنی پوری زندگی ہی پھر اس نے پرشیا میں گزاری. In 1701 راجپوت revolted once again. راجپوتوں نے دوبارہ سے بغاوت کا اعلان کیا. During this constant fight and compromises with Rajput, اورنگزیب died. یعنی کہ جنگ تو چلتی ہی رہی مسلسل جب تک اس کی دور حکومت رہا. مسلسل پوائنٹ آف ویو دیکھنے میں آ رہے تھے راجپوت، وقتاً فوقتاً اپنی بغاوت شو کرتے رہتے تھے، اور انہی جنگوں کے دوران ہی اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی اورنگزیب کی. پھر جی انسوریکشن آف سکھس. ڈیورنگ دا رین آف اورنگزیب, Sikhs started their looting adventures in Punjab and Kashmir. Royal Army responded and defeated them in many battles. Finally, the head of Sikh Guru Gobind Singh made his submission to Aurangzeb. اس کے علاوہ اس نے پھر جو ہے وہ سکھوں کے خلاف اپنا جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا حملہ شروع کیا. سکھوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اس نے ملانے کی کوشش کی. سکھوں نے اصل میں جب اورنگزیب کا دور تھا اس وقت اس نے بڑے جو ہیں وہ لوٹنگ ایڈونچرز جو ہیں وہ کیے، یعنی پنجاب میں کشمیر میں انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی. اسی میں رائل آرمی نے اس کا جواب دیا اور سکھوں کو کا جو ہیڈ تھا اس کا گرو گوبند سنگھ، اس کو مجبور کر دیا کہ وہ رائل آرمی کے سامنے یعنی اپنا سر جھکا دے، ان کے لیے اپنی سبمیشن شو کر دے. ریوالٹ آف جٹس. پھر جاٹس کی باری آتی ہے. ان 1669 ہندو جاٹس ان دا سبرب آف متھورا ریوالٹڈ اگینسٹ اورنگزیب اینڈ اسٹارٹڈ اٹیکنگ دا نیئر بائی ایریاز. متھورا میں موجود جو جاٹ قوم تھی اس نے جو ہے وہ بیسیکلی اب اورنگزیب کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی. اورنگزیب نے اپنے گرینڈ سن بیدر بخت کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا اور ان کو سبق سکھایا. بیدر بخت ڈیفیٹڈ دا جاٹس آفٹر اے بلڈی فائٹ. ایک خونی جنگ کے بعد جاٹس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہاں پہ ہمارا ناردرن انڈیا والا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے جی سیکنڈ پارٹ جو کہ ہمارا ساؤدرن انڈیا کی طرف تھا، جس کے اندر کون سے علاقے آتے ہیں؟ بیجاپور، گولکونڈا، احمد نگر، یہ سارے علاقہ. In Deccan, southern India, the states of Bijapur, Golconda and Ahmednagar had many ports for sea trade. Southern territories had been a constant source of worry for Mughal rulers. Southern India was very far from the capital. Consequently, it was difficult to keep these areas under administrative and military control. اب مسئلہ یہ تھا کہ دکن جو کہ ساؤتھ انڈین کا پارٹ تھا، اس کے اندر بیجاپور، گولکونڈا اور احمد نگر ایسی سلطنتیں تھیں، ایسی اسٹیٹس تھیں جن کے ساتھ بہت سے سی پورٹس لگتے تھے، یعنی کہ سمندری راستے تھے. اور سمندری راستے جہاں پر ہیں وہاں پر اگر آپ پیچھے فوراً جائیں، جلدی سے دہرائیں اس کو چیپٹر کو، ہم جو بھی پیچھے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی ٹریڈنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تجارت ہو رہی تھی، اور تجارتی جتنے بھی سی پورٹس تھے وہاں پر بیسیکلی اس دور میں شاہ جہاں کے دور میں ہی پرتگیزی جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہوئے تھے. یہ علاقے جو ہیں یہ اصل میں کیپٹل سے بہت زیادہ دور بھی تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنی چھاپ قائم رکھنا، اپنے انڈر ان کو رکھنا تھوڑا سا مشکل تھا. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں مشکلات کا سامنا آ رہا تھا کہ نہ تو ایڈمنسٹریٹو سکلز اس لیول کے اوپر کام کر پاتی تھیں، اور نہ ہی فوج کو بھی اتنا بار میں اس میں خرچہ بہت آتا تھا، بہت سا آپ کو مال و دولت خرچ کرنا پڑتا تھا. وہ بھی ایک بادشاہ کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہو جاتی ہے. A slight negligence of the center might have caused political unrest in these parts and government had to take action again. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی اگر حکومت جو سینٹرل حکومت ہے وہ تھوڑی سی بھی نیگلیجنس شو کرتی تھی، تھوڑی سی بھی اپنی توجہ ان علاقوں سے ہٹاتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بغاوت سامنے آ گئی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ کو وہاں پہ بار بار اپنی انٹرفیرنس شو کرنی پڑتی تھی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. اورنگزیب کے دور میں مغلوں نے بہت سی بیٹلز جو ہیں وہ جیتیں، بٹ اورنگزیب واز obliged to spend the last 25 years of his life there. اور اسی دور کے اندر ساؤدرن انڈیا کے اندر اس نے اپنے آخری 25 سال جو ہیں وہ وہاں پہ گزارے. پھر دکن ایکسپیڈیشن اور مرہٹاز ہیں.
مرہٹاز نے اپنی کنسولیڈیشن کو قائم کرنے کے لیے مزید بڑھانے کے لیے دوبارہ سے سر اٹھایا ساؤدرن انڈیا میں، اور اس وقت ان کا جو پولیٹیکل لیڈر تھا وہ شیوا جی تھا، جو کہ مرہٹاز کو ہیلپ کرتا تھا، ان کو آرگنائز کرتا تھا، ان کا لیڈر بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اب مرہٹاز کے ساتھ جو ہے وہ اس نے پوری ایک فوج جو ہے وہ سٹینڈ کی ہوئی تھی. In 1649 he was powerful enough to defeat the royal troops of بیجاپور and capture the fort. اب جو شیوا جی ہے اس نے اتنی مضبوط آرمی قائم کر لی تھی کہ وہ 1649 میں رائل آرمی کے اوپر اپنا حملہ کرتا اور بیجاپور کو جو ہے وہ اس میں داخل ہوتے ہوئے قلعے پہ اپنا قبضہ کر لیتا. A large treasury found in this fort also helped him to enhance his military power. اور اس قلعے کے اوپر ہی خاص اس کی توجہ اس لیے تھی کہ اس قلعے کے اندر اس کو بہت سا مال و دولت ملنا تھا جو کہ اس کو مزید اپنی ملٹری پاور کو بڑھانے میں ہیلپ کرتا. After this success, Shivaji captured other forts. اور جیسے ہی اس نے اس قلعے کو حاصل کیا اب اس نے مزید قلعوں کو فتح کرنے کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیا. Rulers of Bijapur struck a powerful blow and arrested the father of Shivaji. لیکن بیجاپور کے رولر نے جو ہے وہ اس کا زبردست قسم کا مقابلہ کیا اور شیواجی کے والد کو گرفتار کر لیا. To save his father, Shivaji relinquished 2 forts as ransom and promised to live peacefully in future. اپنے والد کو چھڑانے کے لیے اس نے 2 قلعے جو ہیں وہ آزاد کر دیے اور کہا کہ آئندہ وہ ذرا امن کے ساتھ ہی رہے گا، وہ مزید رائل آرمی کے خلاف اقدامات نہیں کرے گا. 1656 میں شیواجی نے ہندو اسٹیٹ کے اوپر اپنا قبضہ کیا. شاہ جہاں جو ہے اس وقت اپنی طبیعت سے اور اس کے بیٹے اپنی جو ہے وہ تخت کی جنگ میں مصروف تھے. اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیواجی نے جو ہے وہ کچھ ایفرٹس جو ہیں وہ مزید اپنی بڑھائیں اور مغلیہ علاقوں کے اوپر اپنے قبضے جمانا شروع کر دیے. Aurangzeb, after assuming the power, sent an army which took back many forts through continuous attacks against Shivaji. اورنگزیب نے شیواجی کو روکنے کے لیے مسلسل بہت سے اٹیکس کیے. Soon he was forced to surrender and make peace. Shivaji and his sons were brought to the royal court. اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شیواجی کو اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو رائل کورٹ میں پیش کیا گیا. اورنگزیب نے شیواجی کو بہت اچھے طریقے سے باعزت انداز میں اس کو ویلکم کیا اور اورنگزیب honored Shivaji's wishes by offering him many high positions, but he ran away and reached Deccan. اب شیواجی کو بہت سی ہائی پوزیشنز بھی دی گئیں، اچھے رینکس دیے گئے، لیکن طبیعت سے تھوڑا وہ بندہ طبیعتاً ایسا ہو تو اس کو وہی باتیں عزت راس نہیں آ رہی تھی، وہ وہاں سے بھاگا اور دکن کی طرف پہنچ گیا. During the next 3 years he quietly consolidated his power. بڑی خاموشی سے اگلے 3 سال اس نے اپنی دوبارہ سے طاقت کو کنسولیڈیٹ کیا، مستحکم کیا، مضبوط کیا. And then proclaimed himself as king in رائے گڑھ، اور دوبارہ سے اس نے رائے گڑھ کے اندر اپنی حکومت کا اعلان کیا. After this he seized control the vast کرناٹکا ٹیریٹری. کرناٹکا ٹیریٹری کے اندر اس نے باقاعدہ طور پہ اس کرناٹکا ٹیریٹری کو بند کیا، سیز کیا اور وہاں پر اپنی باقاعدگی سے اعلان کر دیا کہ یہ علاقے اب اس کی حکومت میں آتے ہیں. شیواجی ruled there for 6 years. 6 سال تک اس نے وہاں حکومت کی and died in 1680 AD at the age of 53. اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ ساری زندگی وہ اپنی مختلف علاقوں کو فتح کرنے میں، جنگ کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور جب جنگ جیت جاتے ہیں تو زندگی کے 3 سال 6 سال مشکل سے وہ اس علاقے کو، اپنی اس جانشینی کو، اس تخت کو انجوائے کر پاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے وہ جو جنگ کا آغاز ہے تخت کے لیے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پوری ہسٹری کے اندر آپ کو یہ بارہا چیز نظر آئے گی کہ لوگوں کا جو یہ حکمران ہم پڑھ رہے ہیں ان کا دور حکومت اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے جتنی ان کی ایکسپیڈیشنز لمبی ہیں، جتنی ان کی لڑائیاں لمبی ہیں. اورنگزیب نے اس کے بعد شیواجی کے بیٹے سامبھا جی نے جو ہے وہ مرہٹاز کی لیڈرشپ کو سنبھال لیا اور اس نے دکن کی طرف جو ہے بیجاپور اور گولکنڈہ کی طرف جو ہے وہ ان سے مدد مانگی اور مغل انٹرسٹ اور پولیٹیکل افیکٹونیس کو یہاں پر جو ہے وہ بڑھانا شروع کیا. مغل انٹرسٹ اور پولیٹیکل افیکٹونیس جو مغل دور حکومت کی تھی اس کو ڈیمیج کرنا شروع کیا، اس کو خراب کرنا شروع کیا، ختم کرنا شروع کیا. یہاں سے ہم نے دیکھا کہ سامبھا جی کی ڈیتھ ہوئی اور اس میں راجا رام جو ہیں ایک اسٹیپ بدر تھے، ان کے سوتیلے بھائی، انہوں نے حکومت کو سنبھالا
اورنگزیب آرڈر ٹو اٹیک مرہٹا اسٹرانگ ہولڈ ان رائے گڑھ. اس میں اورنگزیب نے دوبارہ سے رائے گڑھ میں ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا, اور in 1705 اورنگزیب ڈیفیٹڈ ہر اینڈ conquered the territory. اب کس کو, اورنگزیب کی آرمی, راجہ رام ڈائیڈ اینڈ ہز ویڈو تارا بائی جو ہیں وہ بیسیکلی راجہ رام کے بعد ان کی بیوہ تارا بائی نے مرہٹاز کی حکومت کو سنبھال لیا. اورنگزیب نے جو ہے وہ کوشش کی کہ پیسفلی وہ معاملات کو سمجھ لیں اور اس کے راستے سے ہٹ جائیں, لیکن 1705 میں اورنگزیب نے باقاعدہ طور پہ اس کو شکست, اس عورت کو شکست دی اور تمام علاقوں کے اوپر اپنی فتح حاصل کر لی. ریلیجس پالیسی آف اورنگزیب دیکھیں تو کیا اس نے اپنے مذہبی لحاظ سے کیا اقدامات کیے, وہ چند پوائنٹس ہیں, بڑی اچھی طرح سے جو ہیں وہ ڈسکرائب ہوئے ہیں. 7 پوائنٹس ہیں بیٹا. اورنگزیب بینڈ آل کائنڈ آف میوزک ان دا رائل کورٹ. دربار کے اندر, شاہی دربار کے اندر ہر طرح کا میوزک, موسیقی جو تھی وہ اس کو بین کر دیا گیا. آل جزیہ ٹیکس واز لیوڈ آن نان مسلمس. جیسے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں بھی بتایا تھا کہ جب مسلمان حکومت ہوتی ہے تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے اوپر جزیہ ٹیکس لگتا ہے, وہ حکومت کو جزیہ کے طور پر ٹیکس پے کرتے ہیں, تو وہ بیچ میں ختم کر دیا گیا تھا. دوبارہ سے اورنگزیب نے نان مسلمز کے اوپر وہ ٹیکس لگا دیا. دس ٹیکس ہیڈ بین ہیلڈ ان ابینس فار اباؤٹ 100 ایئرس. آل کرپٹ آفیشلز ور ڈسمس. تمام جو کرپٹ آفیشلز تھے ان کو ہٹا دیا گیا, نوکریوں سے ختم کر دیا گیا. جو لوگ کرپشن میں ملوث تھے ان کو جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ کیا گیا. سیل آف الکوہل کینابیز واز پروہیبٹڈ. اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں ان کو ممنوع کر دیا گیا, ان کو بھی منع کر دیا گیا. سنس دا ایج آف اکبر the emperor used to appear for some time every day in a window, but now this custom was abolished. اکبر کے دور کے اندر یہ چیز تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ محل کی کھڑکی میں ہر روز ایک دفعہ اپنی شکل دکھائے گا, اپنی جو ہے وہ عوام اس کو دیکھنے کے لیے وہاں باقاعدہ طور پہ آئے گی. بٹ ناؤ دس کسٹم واز ابالشڈ. اس کسٹم کو بھی ختم کیا گیا, اس روایت کو بھی ختم کیا گیا. وومن ور پروہیبٹڈ ٹو وزٹ ٹامبس. خواتین کا مزاروں پر, مقبروں پر جانا بند کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اورنگزیب اپوائنٹڈ این امبوڈسمین whose duty was to monitor people's attitude towards Islam and other faith. باقاعدہ طور پہ ایک پوسٹ بنائی گئی جس کا نام تھا امبیوڈسمن. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے, اس کو دھیان سے دیکھیے گا. اور اس کا مقصد کیا تھا, اس نے جو لوگوں کا رویہ دیکھنا تھا اسلام اور دوسرے عقیدوں کی طرف, کہ عوام آپ کی اسلام کے متعلق اور دوسرے مذاہب, دوسرے عقائد کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے, کیا سوچ ہے. یہ آپ کی ریلیجس پالیسی ہو گئی. پھر جی اسٹیٹس آف اورنگزیب ان دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے, جو پڑھا ہے سارا ان ڈیٹیل, اس کو تھوڑا جو ہے سمرائز کیا گیا ہے اس کے اندر, کہ اورنگزیب جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا تھا ہسٹری میں, سب کانٹیننٹ میں. بچپن سے ہی وہ انٹیلیجنٹ تھا, فیتھفل تھا, ورچوس تھا. اس نے اپنی بہت زیادہ ہارڈ ورک شو کیا اپنی حکمرانی کو حاصل کرنے کے لیے. اس نے باقاعدہ طور پہ ہی ہیڈ لرن دا قرآن بائی ہارٹ, وہ حافظ قرآن تھا. اینڈ ڈیولپ اے ڈیپ نالج آف اسلامک سائنس, اور اسلامی تعلیم کے اوپر اس نے اپنی نالج کو بہت زیادہ بڑھایا تھا. He appointed leading religious scholars to compile a voluminous book on Hanafi jurisprudence and adopted this book as manual of government. باقاعدہ طور پہ اس نے ایک پوری بڑی موٹی سی والیومس بک قائم کی تھی جس کے اندر حنفی جورسپروڈنس جو ہیں وہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ دیے گئے تھے, اور باقاعدہ طور پہ اس نے اس کتاب کو گورنمنٹ کے مینول میں بھی شامل کیا تھا. یعنی جو حکومتی اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ سٹارٹر کے طور پہ شامل کی گئی تھی. اورنگزیب paid full attention to his administration. He held the kingship as an adornment from God and believed that if a king is negligent in fulfillment of his duties, Allah will question him on the day of judgment. جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, پڑھا ہے کہ اللہ سے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ خوف تھا, اور وہ کہتا تھا کہ یہ جو مجھے بادشاہت ملی ہے یہ اللہ کی امانت کے طور پر ہے, اور میں اپنی کسی بھی نااہلی میں کسی بھی فیصلے کے اندر عوام کو نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوں گا. تو اس لیے وہ اپنے کسی بھی فیصلے کے اندر نیگلیجنس اس لیول پہ شو نہیں کرتا تھا. He was too cautious in the matter of justice. Oppressed people and petitioners were allowed to come his court without any hindrance. انصاف کو مہیا کرتا تھا, ضرورت مند لوگ اس کے دربار میں آتے تھے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے انصاف کو حاصل کرتے تھے.
اورنگزیب جو ہے وہ ایک بہترین ایمپرر کے طور پہ انڈیا میں جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ ایسا بادشاہ تھا جس نے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں والی زندگی، سمپل لائف جو ہے وہ گزاری. اورنگزیب also had a great passion for architecture during his reign. He built a beautiful marble mosque in Red Fort of Delhi. ماربل ماسک اس نے بنائی، ٹھیک ہے. اس کے بعد موتی مسجد، the Pearl Mosque, بادشاہی mosque of Lahore was also built there. He appointed ombudsmen in big cities to guide people in Islamic teachings. Aurangzeb was a born soldier. He spent the greater part of his life in the battlefield. He fought with Uzbeks, Jats, Sikh, Rajput and Marathas and suppressed many insurrections. We can say that in passion for faith, bravery, hard work, decision making power and love for justice, he had no equal to him among Mughal emperors. مغلیہ بادشاہوں میں اورنگزیب کا ان تمام صلاحیتوں میں کریکٹرسٹکس کے اندر کوئی بھی جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا. اورنگزیب عالمگیر died in 1707 at the age of 90 after ruling of 50 years. 50 سال کی حکومت کے بعد 90 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. بیٹا اس چیپٹر کی بہت خوب اچھی طرح سے تیاری کریں. چیپٹر 3 ریمیننگ ہمارا رہ جاتا ہے، اس کا آلموسٹ مڈ جو ہے وہ ہمارا 50% سلیبس ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم چیپٹر 3 سٹارٹ کریں گے. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.